الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، اس مسلمان کی مثال، اس مومن کی مثال جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اترجہ کی طرح ہے، ریحها طیب وطعمها طیب، جس کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے اور اس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے۔ اور فرمایا وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرِ طَعْمُهَا طِيبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا، اور جو مومن قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے کہ جس کا ذائقہ تو اچھا ہے مگر اس میں خوشبو نہیں ہے۔ اور فرمایا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَ، اور منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کی مثال ریحان خوشبو کی طرح ہے، طعمها مر وریحها طیب، جس کا ذائقہ کڑوا ہے مگر خوشبو اچھی ہے۔ اور وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اور اس منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، کمثل الحنظلہ، حنظلہ کی طرح ہے، ریحها مر وطعمها مر، جس کا ذائقہ بھی کڑوا اور خوشبو بھی کڑوی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہترین مثال دی۔ تلاوت قرآن کی اس میں ترغیب ہے کہ تلاوت کا معمول بنانا چاہیے انسان کو، اور مثال دی کہ جو مومن ہے نا جب وہ تلاوت کرتا ہے تو اس کے تو اندر بھی ایمان کی حلاوت ہے، تو اندر سے بھی اچھا ہے۔ جیسے جو خوشبو ہوتی ہے نا، اترنج کوئی یار خوشبو ہے، اردو میں معلوم نہیں کہ مشک کی خوشبو، مشک تو عربی میں بھی مسک کہتے ہیں اس کو، اترنج کوئی اور خوشبو ہوتی ہوگی، اندر سے بھی ذائقہ بھی اچھا ہے اور خوشبو بھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ مومن اندر سے بھی اچھا ہوتا ہے، اور جب وہ تلاوت کرتا ہے تو وہ ماحول میں خوشبو بکھیر رہا ہے۔ یہ خوشبو دو طرح سے بکھیرتا ہے وہ، ایک تو یہ کہ کسی کے کان میں وہ الفاظ پڑھیں گے، سنیں، یعنی کوئی سنے گا، وہ کان میں تلاوت جائے گی تو ظاہر ہے اس کا بھی ایمان تازہ ہوگا۔ اگر تلاوت اچھے انداز سے ہو تو سننے والے کو مزہ بھی آتا ہے اور اس کا ایمان بھی بڑھتا ہے۔ تو ایک تو خوشبو اس لحاظ سے، اور دوسرا اس لحاظ سے کہ جب گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے تو اس کی گھر میں برکت پھیلتی ہے، گھر سے جو شیاطین ہیں، جنات ہیں، یہ بوریا بستر باندھ کے باہر نکلتے ہیں۔ لوگ دکان کھلواتے ہیں نا تو جا کے قرآن خوانی کروا دیتے ہیں، مکان جب خریدتے ہیں تو قرآن خوانی پوری زندگی کے لیے ایک دفعہ، صحیح ہے نا، اور بچوں کو لائے بلائے اور پیسے ویسے پکڑائے، کھانا وانا کھلائے، ایک دفعہ سمجھتے ختم ہو گیا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جب گھر خریدا ہے یا مکان خریدا ہے تو روز آنا اس میں تھوڑی دیر تلاوت کا معمول ہو، اور مرد کو چاہیے ہلکی سی بلند آواز سے تلاوت کرے، اور خواتین کو چاہیے کہ آہستہ، جیسے نماز میں انفرادی نماز میں تلاوت ہوتی ہے نا تو خواتین ایسے کریں۔ تو ہم جب چھوٹے تھے ہم نے یاد ہے کہ ہر گھر سے فجر کے بعد تلاوت کی آواز آتی تھی، ہمیں ہر گھر سے آتی، چاہے نیک لوگوں کا گھر ہو یا بے دین لوگوں کا گھر ہو، لوگ اپنے دن کا آغاز صبح صبح فجر کے بعد تلاوت کرتے تھے۔ تو کوئی مسجد میں بیٹھ جاتے تھے جو نماز پڑھنے آتے تھے، اب نہیں آتی بالکل، اب جو ہے نا کسی گھر سے نہیں آتی، الا ماشاء اللہ کوئی ایک آدھ، کوئی کسی کو اللہ توفیق دے دیں، بالکل گھر میں قرآن مجید کھول کے دیکھنے کا معمول ہی نہیں ہے۔ تو پہلے میں یہ مثال مکمل کر دوں پھر اس پہ بات کرتا ہوں۔ تو دوسری مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مومن قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اس کی کھجور کی طرح مثال ہے، ذائقہ تو اچھا مگر اس میں خوشبو نہیں ہے تو اندر سے تو ٹھیک ہے، ایمان ہے، مگر اس کے ایمان کی حلاوت پھیلتی نہیں ہے، اس کی جو ہے نا وہ اپنے ذات تک ہی محدود رہتا ہے۔ اس کی برکتیں جو تلاوت کی ایک برکات ہوتی ہیں، جو جس سے ماحول معطر ہوتا ہے، وہ برکتوں سے لوگ مستفید نہیں ہوتے بلکہ خود بھی مستفید نہیں ہوتا وہ۔ اور منافق کی مثال، اس کی مثال فرمایا ریحان خوشبو کی طرح ہے، اندر سے تو نفاق بھرا ہوا ہے، لیکن بہرحال جب تلاوت کرتا ہے تو ماحول میں خوشبو، کیونکہ
ہے تو اللہ کا کلام، اور چوتھی مثال دی کہ ہے بھی منافق اور تلاوت بھی نہیں کرتا، تو وہ تو یعنی شر کا مجموعہ ہے، اندر بھی نفاق ہے اور باہر بھی اس کی کوئی برکت نہیں ہے، کوئی خوشبو نہیں ہے جو ماحول میں بکھیر رہا ہو۔ تو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس میں شامل ہیں۔ اس لیے روزانہ تھوڑا سا معمول بنانا چاہیے تلاوت قرآن کا۔ اور یہ جو لوگوں نے آج کل صورتیں متعین کی ہوئی ہیں، فجر کے بعد فلاں صورت، ظہر کے بعد فلاں صورت، عصر کے بعد فلاں صورت، گھر میں خواتین بھی منزل پڑھتی ہیں، تو قرآن مجید میں اصل طریقہ یہ ہے کہ الحمد سے شروع کیا جائے اور والناس پہ ختم کیا جائے، یعنی تلاوت کا ایسا معمول ہو کہ آپ کہاں سے شروع کریں؟ الحمد سے، پھر آدھا پڑھیں روزانہ، یا ایک پارہ، اگر رفتار ہے تو کم از کم ایک پارہ روزانہ پڑھنا چاہیے۔ ہمارے جتنے بھی اکابر تھے کم سے کم ایک مہینے میں ایک قرآن لازمی ختم کیا کرتے تھے، معمول تھا ان کا۔ بلکہ ہمارے بعض اکابر کی کرامات ہیں جو بہت ہی مستند ذرائع سے ثابت ہیں کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے تو لوگ دیکھتے تھے، جب 29 تاریخ ہوتی تھی نا تو لوگ دیکھتے تھے کہ یہ آج 2 پارے پڑھتے ہیں یا 1۔ 2 پارے پڑھتے تھے تو اس کی علامت ہے چاند 29 کا ہوگا، کیونکہ ایک مہینے میں ختم کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ معاملہ ایسا تھا کہ اگر وہ 29 کو 2 پارے پڑھتے تھے تو چاند نظر آ جاتا تھا، اور اگر 1 پارہ پڑھتے تھے تو اس کی علامت ہے کل بھی۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحم دامت برکاتہم نے یہ بیان کیا ہے کہ باقاعدہ لوگوں نے جا کے اس کا مشاہدہ کیا، دیکھتے تھے۔ تو یہ بعض بزرگوں کے ساتھ کرامات ہوتی ہیں، ان کا انکار، اگر یہ مستند ذرائع سے ثابت ہیں تو ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو کم سے کم مہینے میں 1 قرآن کا ختم کا معمول بنایا جائے، 1 پارہ ہر آدمی گھر میں روز پڑھے، خواتین بھی مرد بھی۔ یہ مشکل ہے تو آدھا کا کر لیں، اس سے 2 مہینے میں 1 قرآن ختم ہوں گے۔ یہ بھی مشکل ہے تو 1 پاؤ پڑھ لیں، تو 4 دن میں اس میں کیا ہو جائے گا؟ 1 پارہ۔ 4 دن میں الف لام میم، پھر 4 دن میں سیقول، پھر 4 دن میں تلک الرسل، ایسے ہوتے ہوتے 4 مہینے میں 1 قرآن ختم ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ورنہ یہ بھی مشکل ہے تو میرے بھائی کم از کم سال میں رمضان کے علاوہ 11 مہینے میں تو 1 قرآن ختم کرے، اور رمضان میں 1 الگ سے ختم کر لے۔ رمضان کی تو ہے ہی تلاوت کے لیے رمضان، تو یہ بھی اگر نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن سے اس کا کوئی رشتہ، عمل تو بیچارہ ویسے بھی نہیں کر رہا نا قرآن پہ، تو پڑھ تو لے کم از کم۔ اب نہ ہم عمل کر رہے ہیں نہ پڑھ رہے ہیں۔ عمل کرنا ایک الگ چیز ہے، وہ تو اس کی اہمیت تو ہے اپنی جگہ، وہ تو زیادہ اہمیت ہے، لیکن پڑھنا بھی مستقل ایک حیثیت ہے کہ اس کتاب کو آپ تلاوت کے لیے ٹائم دیں، اس کو مصحف میں قرآن کو ہاتھ لگایا کریں روزانہ پڑھنے کے لیے۔ قرآن مجید میں ہے کہ قرآن جو ہے نا شکایت کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، غلاف میں باندھ کے رکھ دیا ایک طرف، کوئی دیکھتا ہی نہیں اس کی طرف۔ یہ گھروں میں حالات ہیں، گرد پڑی رہتی ہے اس کے اوپر، قرآن مجید کے اوپر۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اٹکتے ہیں پڑھتے ہوئے، تجوید صحیح نہیں ہوتی۔ بچپن میں اگر محنت کر لی جائے نا پھر تو بہت صاف ہو جاتا ہے قرآن، اگر بڑی عمر میں محنت کی جائے تو پھر اتنا صاف نہیں ہوتا۔ تو ان لوگوں کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امید دلائی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے متفق علیہ، کہ الذی یقرأ القرآن وہو ماہر بہ فہو مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور تلاوت میں ماہر ہے تو وہ قیامت کے دن ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو اللہ کے سفیر ہیں۔ وہ فرشتے جو اللہ کا پیغام پیغمبروں تک لاتے ہیں وہ اللہ کے سفیر ہیں، سب سے بڑا درجہ ان کا ہے۔ الکرام عزت دار ہیں، البررہ نیک ہیں۔ فرشتے تو سب نیک ہوتے ہیں مگر یہ ان کا مقام دوسروں سے اونچا ہے۔ تو اللہ قرآن کی تلاوت میں جو ماہر ہے اس کو اتنا بڑا مقام دے گا، بشرطے کہ قرآن کی تلاوت کرتا بھی ہو۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بھائی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تلاوت میں ماہر بھی ہو
اور کرتا بھی ہو. تو پہلا درجہ تو یہ. تو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمیں تجوید سے قرآن مجید آتا ہے یا نہیں آتا. اگر نہیں آتا تو کسی قاری سے اصلاح کر لینی چاہیے. صحیح ہے نا. آج کل تو انٹرنیٹ پہ بھی لوگ پڑھانے والے ہیں, محلے میں بھی قاری صاحبان ہوتے ہیں, مسجد میں کسی سے رابطہ کریں, اپنے قرآن کو درست کریں. اور اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے, شرم نہیں کرنی چاہیے کہ جی ہم 50 سال کے ہو گئے, اب سیکھتے ہوئے اچھے نہیں لگیں گے. تو ہمت کر کے کوئی قاعدہ وائدہ پڑھ کے صحیح کر لیں قرآن کو. موت سے پہلے پڑھنا تو آ جائے نا انسان کو. انگلش تو آتی ہے, ایک ایک لفظ ایسے بیٹھ کے ایک ایک لفظ کی جو ہے نا تلفظ کی ادائیگی درست کرتے ہیں, اور خود بھی سیکھتے ہیں, بچوں کو بھی سکھاتے ہیں. تو لیکن یہ کہ قرآن سے ایسی بے اتنائی ہے. تو اگر آپ کو آ گیا اچھی طرح پڑھنا, بہترین پڑھنا آ گیا, اور پھر آپ نے تلاوت کا معمول بھی بنا لیا, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے خوشخبری دی ہے کہ قیامت میں اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ بٹھاؤں گا میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو شاق علیہ لہ اجران. اور اگر ماہر نہیں ہے, کوشش میں لگا ہوا ہے, مگر پھر بھی, کیونکہ جو بچپن میں کوشش ہوتی ہے وہ تو نہیں بعد میں جا کے فائدہ, اٹکتا ہے, اس کو آدھا پارا پڑھنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے, مشکل ہوتی ہے, تو اس کے بارے میں فرمایا لہو اجران, اس کو تلاوت کا دوگنا اجر ملتا ہے. ایک تو تلاوت کا, دوسرا اس اضافی محنت کا جو اس بیچارے کو محنت کرنی پڑ رہی ہے. تو کسی حال میں بھی اللہ تعالیٰ نے محروم نہیں کیا ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے, قرآن میں ماہر ہے, اسے کہا جائے گا کہ جنت کی طرف اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا, کہ تم قرآن کی تلاوت کرو اور ان مقامات میں اوپر کی طرف چڑھتے چلے جاؤ, اور ایسے پڑھو جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے. صاف ترتیل کا معنی صاف پڑھنا, تجوید, ایک ایک حرف الگ الگ نظر آئے. لوگ پڑھتے ہیں نا, گنگنا رہے ہوتے ہیں جی, بہت سے لوگوں کو دیکھا سمجھ میں نہیں آتا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں. میں تو کبھی کبھار گزرتا ہوں نا, تو ویسے یعلمون. تراویح میں تو آپ دیکھیں, ایک دفعہ ہم گئے تراویح, بچپن کی واقعہ, کہیں کسی گاؤں میں, تو وہ تراویح مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں کوئی مائی کا لال, کراچی کا کوئی مائی کا لال تراویح نہیں پڑھ سکتا اس امام کے پیچھے. کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں اتنا اسٹیمنا نہیں ہے ریس لگانے کا. ہم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ کہہ رہے ہیں یہ اتنی اسپیڈ مارتے ہیں امام صاحب کہ کوئی اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. تو ہم جب کھڑے ہوئے تو واقعی وہ الحمدللہ اللہ اکبر سمی اللہ, بھائی کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تو ایسے بھاگ رہے ہوتے ہیں تراویح میں, اور ایسے امام کو لوگ پسند کرتے ہیں. ایک اور واقعہ ہوا, تو وہاں کیا ہوا کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے, تو ایک پیچھے سے پٹھان بھائی آئے, بڑی سی پگڑی, ان کی ایک رکعت نکل گئی تھی, وہ پٹھان بھائی کی ٹھیک ہے, ایک رکعت تراویح کی نکل گئی. اب جس کی ایک رکعت نکلتی ہے نا, وہ کیا کرتا ہے کہ جیسے ہی امام نے سلام پھیرا, یہ جلدی سے رکعت مکمل کر کے اگلی نماز میں رکوع سے پہلے شامل ہو جاتا ہے تاکہ اگلی نہ نکلے. اب اس بیچارے کی جو ایک رکعت نکلی ہے, تو اس نے جلدی سے سلام پھیر کے نا, جلدی سے امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہونے کے لیے نیت باندھی. اتنے میں امام رکوع سے اٹھ چکا تھا اگلی رکعت میں. اس نے کہا چلو اب اگلی میں ٹرائی کرتا ہوں. 3-4 تراویاں اسی طرح نکل گئی, مگر یہ امام کو نہیں پکڑ سکا, تو غصے میں پگڑی اٹھا کے نیچے پھینکی ٹھیک ہے نا, اور چل پڑا, بولے جاؤ میں پڑھتا ہی نہیں نماز. ریس ایسی امام لوگ لگاتے ہیں. تو ورتل, ترتیل کہتے ہیں تجوید کے ساتھ لفظ کی ادائیگی. تو یہ جو ہے نا اس کا معمول بنائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بشارت دی؟ جو اٹک کے پڑھتا ہے اس کو دگنا اجر ملتا ہے. تو کم از کم خود تو سیکھیں تھوڑی دیر, لیکن اب بچوں کو تو ابھی سے سکھا دیں. اپنے بچوں کو گھر میں جب قاری لگواتے ہیں نا بچوں کو قرآن سکھانے کے لیے, تو اس قاری کو بھی دیکھا کریں کہ کیا کر رہے ہیں. بہت سے قاری لوگ آج کل پیسوں کے لیے آ کے بٹ ترخا کے چلے جاتے ہیں. انگلش کا ٹیچر جو آ رہا ہے نا, اس کو تو دیکھتے رہتے ہیں کہ بچے کو کچھ آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اسکول کا ٹیچر آ رہا ہے نا, اس کو تو دیکھتے رہتے ہیں کہ دیکھو رزلٹ کیسا آیا ہے, تو یہ ٹیوٹر کو پکڑتے ہیں کہ تم نے کیا پڑھایا ہے. لیکن جو قاری صاحب پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں, ان کو نہیں پوچھتے کہ یہ کچھ کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں.
اس لیے کہ وہ نہیں بھی کریں تو ثواب تو ہمیں مل رہا ہے، تو اس کی بھی نگرانی کیا کریں. کچھ بچے کو آ رہا ہے نہیں آ رہا، تاکہ یہ آپ کے لیے، یہ بچہ جب تلاوت کرے گا بڑا ہو کر آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی روزانہ قرآن مجید کو پابندی کے ساتھ تلاوت کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.